ہمارے آج کے پروگرام کے اگلے مقرر آج کے مہمان خصوصی جناب انجینئر عبدالحمید صاحب سے درخواست کر آئیں اور موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے اہم افراد آج اس محفل میں شریک ہیں. میرے محترم استاد خالد نعمان صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. یونیورسٹی میں ان سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی. اس محفل کے توسط سے اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے برادر بزرگ محترم نیاز احمد بھائی، ایس ایم سی کے چیئرمین محترم اصغر بیگ بھائی، اور میرے تمام انتہائی اہم اور عزیز بھائیوں، آج اس محفل میں ابھی تک جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یقیناً صرف یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیگ کا ایک چاول، بلکہ ایک چاول بھی میں سے نہیں کہوں گا، کہ جو ہمارے سامنے آیا ہے. مظالم کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں پر لکھا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم. داستان مظالم اگر ہم بیان کریں اور اس کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جنوب کے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں، جہاں تک بھی آپ لے جائیں گے آپ کو جلتے ہوئے مکان نظر آئیں گے، لٹتے ہوئے شہر نظر آئیں گے، برباد ہوتے ہوئے خاندان نظر آئیں گے، مرتے ہوئے نوجوان نظر آئیں گے، بچوں کی بکھری ہوئی لاشیں نظر آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل دہلا دینے والی جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ اپنی بچیاں، اپنی بہنیں جو بازاروں میں بکتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ آپ عنوان کوئی بھی دیجئے، آپ نام کوئی بھی رکھیے، آپ کہیے یہ عراق ہے، آپ کہیے یہ شام ہے، آپ کہیے یہ فلسطین ہے، یہ لیبیا ہے، آپ کہیے یہ سینٹرل ایشیا ہے، آپ کہیے یہ جنوبی علاقے ہیں، آپ کہیے یہ شمالی علاقے ہیں، آپ کہیے یہ فار ایسٹ ہے، آپ کہیے یہ برما ہے، آپ کہیے یہ کشمیر ہے. ان سب بکھرے ہوئے جتنے بھی عنوان ہیں، ان سب کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو پوری دنیا میں نظر یہ آئے گا کہ ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے. جب آپ ظالم کو دیکھیں گے تو ظالموں کے مختلف چہرے آپ کو نظر آئیں گے. کہیں آپ کو امریکہ ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو روس ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو یورپ ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو ہندو ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو بدھسٹ ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو عیسائی ظلم کرتا نظر آئے گا، کہیں آپ کو یہودی ظلم کرتا نظر آئے گا. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ دوسرے اینڈ پر جہاں پر بھی آپ نام اٹھائیں گے تو ایک ہی عنوان ملے گا اور اس کا نام ہوگا مسلمان. پٹنے والا دنیا کے اندر ظلم جس پر کیا جا رہا ہے، جو ظلم جس پر ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان ہے. اور پیٹنے والی یہ پوری دنیا ہے. کہیں پر بھی حملہ کرنا ہو ان لوگوں نے تو مل کر حملہ کرتے ہیں. کہیں 28 ممالک مل جاتے ہیں، کہیں 36 ممالک مل جاتے ہیں، کہیں 48 ممالک مل جاتے ہیں. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب 48 ممالک مل کر حملہ کرتے ہیں تو ایک ملک کی صرف 10 فوجی اس میں شامل ہوتے ہیں. گویا تبرکن جسے ہم کہتے ہیں تبرکن، اس میں حصہ لینا ضروری ہے.
کیونکہ مسلمانوں کو مارا جانا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم اٹھایا جانا ہے، تو میرا حصہ ضرور ڈالو، چاہے میں 10 فوجی ہوں اس کے اندر، میرا نام آنا چاہیے کہ میرا نام بھی 48 ممالک کے اندر تھا کہ جنہوں نے یہ سارے مظالم کیے تھے، انہوں نے سارے کام کیے تھے۔ آپ نے بات کی اقوام عالم کا معیار دوہرا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے میرے اتنے عزیز بھائیوں کہ آج ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا زمانہ میں اسے کہوں گا کہ آج کے اس زمانے میں یہ باتیں سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے، قوموں کے، ملکوں کے چہروں پر پردے پڑے ہوئے تھے، سب کے پردے گر گئے، سب بے نقاب ہو گئے۔ اب دنیا کا اندھا بھی جانتا ہے کہ ظلم کرنے والا ہے، اب دنیا کے اندر گھومنا اور بہرا بھی جانتا ہے کہ ظلم سہنے والا، ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے وہ کون ہے۔ اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ معیار کی بات کرتے ہیں آپ، دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کچھ اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اصول کیسے نہیں ہوں گے؟ ابھی ہم اصول کی بات نہیں کرتے کہ اصول جو ہے وہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے یا انسان وہ ہوتا ہے جو جس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، ان اصولوں کے لیے قربانی دیتا ہے، ان اصولوں کے لیے لڑتا ہے، ان اصولوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں کہا، کبھی یورپ نے کہا، کبھی امریکہ نے کہا، کبھی ہم تو جناب انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے کرتے ہیں، اور جہاں پر انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو سڑکوں اور چوراہوں کے اندر وہاں پر قتل کیا جاتا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہ انسانی حقوق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے حقوق کے بڑے علمبردار ہیں۔ ایک پرندہ مرتا ہے کہیں پر کسی سمندر کے اندر تو پوری دنیا آسمان سے پڑ جاتی ہے، لیکن بچے مرتے ہیں سمندروں کے کنارے، کشتیاں ڈوبتی ہیں۔ آج آپ پورے دنیا کے اندر دیکھیے، کشتیوں میں بے یار و مدد ہزاروں کے حساب سے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا یہ کہ مسلمان جب یہ نکلتے ہیں آبادی کے اندر تو کوئی اس کشتی کو اپنے کنارے لگنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچوں، عورتوں اور معذوروں اور بوڑھوں سے بھری ہوئی کشتیوں کو کوئی اپنے کنارے لگنے دینے کو تیار نہیں ہے، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں سمندروں کے اندر۔ یہی حال بحیرہ روم کے اندر ہو رہا ہے، لوگ ڈوب کے جو ہے سمندروں کے اندر جو ہے وہاں پر جان شہادت نوش کر رہے ہیں اور لوگ وہاں پر مر رہے ہیں۔ دوہرے معیار، آپ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، پہلے یہ سارے جو جن کے میں نے نام لیے کہتے تھے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے ایک جھوٹ گھڑا اور کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں اس کے پاس، یہی کہا نا عراق پہ کہ اس کے پاس بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ حملہ کر دیا، کتنے لوگ مار دیے؟ 1 ملین لوگ مار دیے۔ 1 ملین لاشیں بچھا دی جائیں تو 1 ملین لاشیں یہاں سے لے کر دنیا کے دور دراز ملک تک آپ پہنچائیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے لاشیں۔ یہاں جہاں سے حملہ شروع کیا گیا تھا اگر یہ لاشیں بچھا دی جائیں تو وہاں تک پہنچ جائیں گی لاشیں۔ 1 ملین لاشیں، بچے 0.6 ملین بچے آپ کے بغیر دودھ کے اور بغیر دوا کے مار ڈالیں، اور الزام یہ لگایا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا، جب سب کچھ برباد ہو گیا تو کم سے کم غلطی ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ جس پر آپ نے چھوٹا سا آئی ایم سوری کہا کہ غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم نے غلط رپورٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کر دیا، برباد کر دیا پوری دنیا کو، اور صرف جو بیج وہاں پر ہم نے بویا اس بیج کی بنیاد پر ہم نے پورے خطے کو برباد کر کے رکھ دیا، ہم نے پورا امن برباد کر دیا دنیا کا، ہم نے پوری دنیا کا چین برباد کر دیا، ہم نے دنیا کو آگ لگا دی، ہم نے دنیا کے اوپر ڈیزیکیٹڈ بم برسا دیے۔ دوہرا معیار ہے۔ میرے بھائی نے بات کی ابھی یہاں پر مشرقی تیمور کی بات کی، مشرقی تیمور میں تحریک اٹھتی ہے، عیسائی ہوتی ہے تو فوراً آزادی دلائی جاتی ہے۔ جنوبی سوڈان کے اندر تحریک اٹھتی ہے، عیسائی ہوتی ہے تو فوراً آزادی دلائی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کیا رویہ ہے؟ دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دشمن آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ دشمن تو دشمنی کرے گا نا، دشمن تو دشمنی ہی کرنی چاہیے، اس کو تو اپنی دشمنی میں ہی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ تو مجھے اپنے بارے میں، اپنے کردار میں دھیان کر سوچنا چاہیے کہ دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اس سے امید لگا کے بیٹھے کہ ہمارے مسائل حل کرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی نے ایک اور بات یہاں دیکھی، میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کی، جو کہ اب تھوڑا سا کنفیوز کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر۔ اگر بھیڑیا
किसी बकरी को पकड़ ले या बकरी के बच्चे को पकड़ ले और बकरी साहिबा वहाँ पर आए एक करारदाद लेकर और कहे कि भाई भेड़िए, मैं तो बकरी हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बहुत पुरअमन हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो दुनिया को दूध देती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। भेड़िया छोड़ देगा बकरी को? भेड़िया कभी नहीं छोड़ेगा बकरी को। भेड़िए का इलाज सिर्फ और सिर्फ शेर का पंजा होता है बस। जब शेर का पंजा सामने होगा तो भेड़िया भागेगा वहां से। मेरे अजीजों, ताकत और कुव्वत ये दुनिया के अंदर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, कामयाब होने के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। चीज ताकत, सिर्फ ताकत, जब हम ताकत कहते हैं तो ताकत का मतलब महज बाजू की ताकत नहीं होता, लेकिन बाजू की ताकत आला तरीन होती है। इसका मतलब बाजू की ताकत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। आपको बाजू की ताकत भी चाहिए, आपको जहन की ताकत भी चाहिए, आपको इल्म की ताकत भी चाहिए, आपको मुआश की ताकत भी चाहिए। आज अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरी दुनिया के अंदर जंग जो हो रही है इस वक्त दुनिया में, इस वक्त दुनिया में तो मार्केटों की जंग, पूरी दुनिया के अंदर हमारी कैफियत ये है, अगर मैं मुसलमानों की बात करूं कि इस वक्त दुनिया का जितना जीडीपी है, पूरा जीडीपी आप बनाए पूरी दुनिया का, तो उसके अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक का मिलाकर जीडीपी 5% का तय है। जब हम सिर्फ 500 में से 5 चीजें जब हम सिर्फ बनाते हैं तो फिर तो हम सिर्फ मार्केट हुए। फिर तो लोग आपके पास चीजें बेचने के लिए आएंगे, उन्होंने अपना असलहा बेचना है। सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मंडी जो है असलहे की है, जिसके जरिए वो पूरा मगरिब पैसे कमाता है। असलहा बेचने के लिए इनका तरीक़ाकार ये है कि वो जंग करवाते हैं। ये जंगें मुसल्लत की जाती हैं मेरे जीवन। इन मामलों को भी हमें समझना होगा और देखना होगा। मैं एक और पहलू की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। ये तो हमें नजर आते हैं, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है कि लाशें गिर रही हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है। एक वो चीजें जो नजर ही नहीं आ रही और जो अंदर से तबाह कर रही है, जिसके ऊपर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त, यानी असलहे के बाद जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज के ऊपर हो रही है? वो किताब के ऊपर हो रही है इन्वेस्टमेंट, उस किताब के ऊपर हो रही है इन्वेस्टमेंट। आप देखिए कि आपके बच्चों के जहनों के अंदर क्या जहर ढला जा रहा है, क्या चीजें उनको स्कूलों के निसाब के जरिए सिखाई जा रही है। कहीं पर बेहयाई सिखाई जा रही है, कहीं पर जिनसियत सिखाई जा रही है, कहीं पर उनके हीरो जो है वो नाचने गाने वाले और ढोल बजाने वाले वो हीरो बनाकर निसाब की किताबों के अंदर पेश किए जा रहे हैं। ये एक और बड़ा हमला है, ये जिसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए इसकी तरफ, कि जब मगरिब कहता है कि उन्हें अपने ममालिक में, तो वो कहता है कि हमें अपने नजरिए का प्रचार करना चाहिए। यानी जहाँ पर जिसकी अक्सरियत हो उसको आज़ादी है कि वो अपनी अक्सरियत का जो नजरिया है उसका प्रचार अपनी किताब के जरिए करे, अपने निसाब के जरिए करे। लेकिन जहाँ पर मुसलमान हो उसको आज़ादी हासिल नहीं है। जब स्कार्फ पहनने की बात आती है तो बीच के ऊपर, समुद्र के ऊपर अगर कपड़े उतार कर लेना चाहे तो उसे तो आज़ादी हासिल है, तो ये इंसानी आज़ादी है। लेकिन अगर कोई मोहतरम खातून जो है सर पे स्कार्फ पहनना चाहे तो फिर आज़ादी नहीं है। आज़ादी जो है वो फिर जो है दाव पे लग जाती है उनकी। ये दोहरे मयारात, इसीलिए आपसे यर्ज करता हूँ कि बगैर कुछ किए अब गुजारा नहीं है दुनिया में। हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, हम सिर्फ कबीले करते रहेंगे, रोने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। आप मजलूमियत का ढंढोरा पीटते रहिए, आपके लिए बड़े मजलूम हो गए, रोइए, आंसू बहाइए। आंसू बहाने वाले बेतहाशा हैं। आप हरम चले जाइए, आंसुओं की बाल्टियां भर जाएंगी, वहां बाल्टियां रख दीजिए, इतने आंसू गिरते हैं कि वो आंसू से बाल्टियां भर जाएंगे। लेकिन क्या ये गिरने वाले आंसू बहस के हमारे आपको जो मसाइल है उनका बदावा कर देंगे? क्या इनसे जो है जुल्म खत्म हो जाएगा? क्या इनसे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जरूर सोचना चाहिए, पूरा जो आपकी ग्लोबल अप्रोच है वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जो लोकल एक्ट है, जो आपका जो लोकल जो अमल है, वो मसले पर समझना चाहिए। शुरू में मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने दीन छोड़ दिया और हम उस रास्ते से हट गए, इस वजह से सारी की सारी तबाही है। मेरे अजीजों, बुनियादी बात तो वही है, लेकिन समझने की बात भी हो रही है और समझाने की बात भी हो रही है कि जिसको अब जरूरत है इस बात की, हम इस बात को जितना जल्दी इस बात को समझ जाएं और जितना जल्दी इस बात को समझाने में जो है वो कामयाब हो जाए लोगों को, उतनी जल्दी हम कामयाबी की ओर जा सकते हैं। मैं सिर्फ चंद मिनट आपके और देता हूँ
اور ایک حل کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں، اور یہ حل کا پہلا نقطہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اس حدیث کو سناتے ہیں، بار بار پیش کرتے ہیں کہ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ قریب ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اور جب صحابہ نے سوال کیا کہ کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم تو سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوگے. تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن لگ جائے گا. وہن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم زندگی سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے کراہیت کرنے لگو گے. موت کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، موت سے ڈرنے لگو گے، لمبی زندگیوں کے پیچھے بھاگنے لگو گے، مال اور دولت کے پیچھے تم لوگ لگ جائے گے. میرے عزیزوں، جس دن اس موت کے خوف کو اپنے اندر سے نکال دیں گے، موت اپنے وقت پر آئے گی، جس وقت آنی ہے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. موت کا خوف اپنے اندر سے نکالیں اور عمل پر آمادہ ہو جائیں. عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کی اگر میں بات کروں تو میں ابھی صرف آپ کے سامنے 2 نقطوں پر بات کر لیتا ہوں. صرف میں اتحاد کی بار بار بات آئی اور تنظیم کی بات آئی. اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے اتحاد اور تنظیم میں، کہ اتحاد اس پر ہوتا ہے کہ ہمیں اس نقطے پر ہمیں پہنچنا ہے. کیا آپ سب اس نقطے پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں. یہ ہوا اتحاد کہ ہاں اس نقطے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ممالک جو ہے ان میں اسلام کا قانون جاری و ساری ہو جائے. ان کے اندر وہ لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں میں طاقت اور قوت اور اختیار آ جائے کہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہوں، جو نیک ہوں، جو صالح افراد ہوں، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے یہ چیز. گویا اسلام کا نظام آ گیا، اسلام کی ایک تبدیلی آ گئی، تو ہم ایک نئے سفر کی طرف چل پڑیں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہو گیا، لیکن اس اتحاد تک پہنچیں گے، اس نقطے تک پہنچیں گے کیسے جس پر ہم سب متحد ہو گئے ہیں؟ یہ منظم ہونے بغیر ممکن نہیں. منظم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں، اپنی ذاتوں کو تھوڑا سا مٹائیں، نکلیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں، اپنی سوسائٹیز کو، اپنے معاشروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو منظم کریں اور منظم جد و جہد کے عادی بھی بنے اور منظم جد و جہد کی طرف کے ساتھ کامیابی بھی طرف چلیں. آج کی اس محفل میں میں صرف آپ کے سامنے اتنی ہی بات کرنا چاہتا تھا، اور آخری بات کر کے میں یہاں پر بظاہر جتنی چیزیں میں نے بیان کی، جتنی چیزیں پہلے آپ کے سامنے آئی ہیں، وہ ایک حد تک مایوس کن بھی ہوتی ہیں. یعنی مایوس کن سے ہر طرف مار پڑ رہی ہے. میں نے بھی آپ کو یہ بتا دیا کہ ہر طرف مار پڑ رہی ہے، وہاں بھی پڑ رہی ہے، وہاں بھی پڑ رہی ہے، وہ سب مل کے مار رہے ہیں. مایوسی ہے نا، تھوڑی سی مایوسی آتی ہے اس سے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا میں ہمیشہ یہ ہوا اس دنیا کے اندر کہ 2 سپر طاقتیں رہی ہیں، بڑی طاقتیں 2 رہی ہیں دنیا کے اندر ہمیشہ. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور تھی، ایک طرف روم تھا، ایک طرف ایران تھا. ایسے اس کے بعد یہ سپر طاقتیں بدلتی چلی گئی. ابھی کچھ عرصے پہلے تک ہم کہتے تھے کہ ایک سپر پاور امریکہ ہے، ایک سپر پاور کون سی دوسری کہتے تھے روس، رشیا جیسے سپر پاور ہے، اور وہ دونوں دنیا میں لڑتے ہوئے. یعنی کہ سپر پاور کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں سپر پاور پوری دنیا میں آپ کو لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک طرف روس لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف امریکہ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف جو ہے امریکہ بھی نظر آ رہا ہے، ایک طرف آپ کو جو ہے وہ اس سے پہلے برطانیہ آپ کو پوری دنیا کے اندر لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2 سپر پاور نظر آ رہے ہیں. آج کی اس دنیا میں ایک طرف تو آپ کو متحدہ سپر پاور نظر آتی ہے، جس میں عیسائی بھی ہے، جس کے اندر امریکہ بھی ہے، جس کے اندر روس بھی ہے، جس کے اندر برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے. سارے بڑے بڑے ممالک اٹھائیے، سارے ایک پلیٹ کے اندر بیٹھے ہیں. ایسے ہی سارے ایک طرف ہو گئے. وہ ایک سپر پاور ہے. لڑ کس سے رہے ہیں؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ کون ہے سامنے؟ بتائیے. سامنے مسلمان ہے. یعنی کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ بھائی تم سپر پاور ہو. اب جنگ 2 سپر پاورز کی ہے. ایک طرف دنیا کا سارا کفر ملت واحدہ بن کر جو ہے وہ ایک سپر پاور بنا بیٹھا ہے، اور ایک طرف پوری ملت اسلامیہ، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کوئی اس وقت تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس وقت ملت اسلامیہ ایک سپر پاور کے صورت میں سامنے آ چکی ہے. اور یہ وہ خوشخبری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ خوشخبری ہے کہ ہم دنیا نے تسلیم کر لیا کہ تم ایک سپر پاور ہے، اور اب ہم تم سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہم ایک سپر پاور ہیں، اور ہم واقعی ایک پاور بننے کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو اور کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ. بہت شکریہ جناب انجینئر عبدالحامد صاحب.
ایک نظم کے لیے میں درخواست گزار ہوں احمد زبیر سے کہ وہ آئیں اور ایک نظم پیش کریں. تم شہر امان کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو. تم شہر امان کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل ایک شام ہنسی. آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل ایک شام ہنسی. بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. رستہ ہی یہاں خود منزل ہے ہو کر ہی یہاں خود حاصل ہے. رستہ ہی یہاں خود منزل ہے ہو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے. یہ سود و زیاں گننے والوں کس نے ہے پکارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. ان راہوں میں فردوس بری ان گلیوں میں جنت کے مکین. راہوں میں فردوس بری ان گلیوں میں جنت کے مکین. ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون سفارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک یاد ہے عصر حاضر کی. سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک یاد ہے عصر حاضر کی. تمہید سے تم گزرے ہی نہیں اب قصہ سارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. تم شہر امان کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو. ساحل کی ہوا تم موج صبا طوفان کا دھارا کیا جانو. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے آج کے صدر مجلس جناب پروفیسر خالد نعمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات کے ساتھ. پروفیسر نعمان خالد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں درخواست کروں کہ آج کے اس جلسے کو کے نام بہت ہی دلخراش واقعات تھے اور یہ ہم نے دیکھے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے. اور یہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اور آپ تمام لوگوں نے انہی باتوں کو ریپیٹ کیا اور جسٹ بائی چانس میں اپنی باتوں کو نہیں تیار کر کے لایا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سب باتیں ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی. آخر میں جو بات ہمارے حامد بھائی نے کی کہ کچھ پازیٹیو باتیں کی تو میں اپنی بات کا وہاں سے ابتدا کرتا کہ باتیں پازیٹیو باتیں ہیں اور ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم بہت برے حالات ہیں. جہاں آپ کی بات آئے گی تو وہاں تو انبیاء کو بھی چھین کیا گیا اور جلانے کی کوشش کی گئی. خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتنی اذیت اور تکالیف دی گئی جو رحمت للعالمین.
ان جادوگروں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جنہوں نے حق کی آواز کی۔ تو ظلم و ستم اس زمین کی تاریخ پر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ کوئی بھی نئی بات نہیں، ایک معرکہ حق و باطل ہے اور رہے گا، رہتا چلا آیا ہے اور رہے گا۔ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ کتنا یہ صبر کر سکتے ہیں، کتنی ہماری جو ان کو آزمائشیں دی گئی ہیں ان کے لحاظ سے نہیں، اسی لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو درجات دیں۔ اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر ملازمین الانسان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کی یہ مصیبتیں آئیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک صبر کی طرف اور ایک مصیبتوں میں ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں، ان سب باتوں کی جو ہم مثلاً یہ ایک موقع ہے کہ ہم ایک تذکرہ کریں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے میں حقیقت بتاؤں کہ میں ریاضیات کا طالب علم ہوں اور 40 سال سے صرف ایک ہی مضمون پڑھ رہا ہوں، الجبرا کہتے ہیں۔ 40-45 سال سے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ابھی الجبرا پڑھنا شروع نہیں کیا۔ علم کی دنیا اتنی وسیع ہے اور معاملات اتنے پیچیدہ ہیں، گمبھیر ہیں، ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے بچوں کو اس طرف اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایک بڑے طبقے کو اس طرف ہمیں جھونک دینا چاہیے کہ وہ تحقیقات کی دنیا میں آئیں اگر ہمیں اس دنیا سے مقابلہ کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے حال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی معصوم اور مظلوم بندوں کی خود ہی مدد کرتے ہیں اور وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہم جان نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، صرف یہ کہ لیکچر کلاس میں دینے کا رکھا، بتا سکتے ہیں کہ کتنے کچھ چند گزارشات کچھ نظر ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہی دور میں رہوں اور زیادہ پیچھے تاریخ میں ہم نہ چلیں، موجودہ دور 1940 کی دہائی تک بشمول مسلم اقوام کے دنیا کی اکثر قومیں مغربی طاقتوں کی یا تو براہ راست غلام تھی۔ سن 1940 تک بیشتر قومیں دنیا کی یا تو چند مغربی طاقتوں کے غلام تھی براہ راست یا پھر ان کے زیر اثر، یعنی آزادی کا نہیں۔ یہ طاقتیں آپس میں بھی دست و گربا تھی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد مسلم تحریکوں نے زور پکڑا۔ میں جنگ کے وقت کمی کی وجہ سے میں تو جنگ کر کے باتیں کروں گا تاکہ اور آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کنیکشن مل جائے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد مسلم تحریکوں نے زور پکڑا، یہ مسلم تحریکیں پہلے سے بھی چل رہی تھیں مگر حقیقتاً تحریکوں میں زور آیا جنگ عظیم دوم کے بعد اور 1950 تک تقریباً تمام مسلم ریاستیں آزاد ہوئیں۔ اب عملاً ہم پر یورپ قابض نہیں تھا لیکن دشمن بہت چالاک مکار تھا کہ اپنے زرعی ایجنٹ ان ممالک کے کنٹرول روم میں چھوڑ کے چلا۔ ان کے ایجنٹ ہی ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں اب تک جو چلا اور ہم اپنی حالتوں کو نہیں بدل پائے۔ خیر ہمارے نصیب مزید ظلم و ستم کے پہاڑ بیچارے فلسطین پر ڈھاتے ہوئے اسرائیل کا ناسور بیچ مسلم امہ میں ٹھوک دیا اور اسے قائم و دائم اور پھلنے پھولنے کی گارنٹی کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ ان کو لاکھوں یہاں پھنسایا بلکہ یہ کہ ذمہ داری کہ ہم تمہارے ساتھ بنے اور وہ ان کی جان کی مصیبت بنے، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو یا جیسے ہمارے بھائی روہنگا کی تصویر انہوں نے پیش کی، شام کی پکچر ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے ہم عراق کو دیکھ چکے ہیں، افغانستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، بوسنیا ہمارے سامنے سے گزر بہت ہی دردناک عالم کا بوسنیا۔ میں جس وقت 1994 میں یہاں آیا ہوں تو ہر نماز میں عشاء کے بعد
عشاء کی نماز میں نازلیں پڑھی جاتی تھی اس ملک میں 94 میں اس ملک میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی تھی بوسنیا کے مسلمانوں میں کتنا ان پہ ظلم ستم ہوتا اور اس سے پہلے رشیا کی اسٹیٹ سے تو مسلمان ظلم ستم کر 200 250 300 سال کی تاریخ آپ دیکھیے تو بربادی ہمیں نظر آتی ہے. تو تیمور سوڈان صومالیہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جو کہ مطلب ہم یہاں بیان کریں تو راتیں گزرتی ہیں. گزشتہ صدی کا 1945 سے 1950 مغربی طاقتوں کے لیے بھی ایک طویل جنگ جدل کے بعد بیدار ہونے کا موقع. ورلڈ وار 2 ورلڈ وار 1 اور اس سے پہلے سے لڑتی رہے تھے آپس میں. خود امریکہ میں 200-250 سال تک قتل و غارت بنی رہی آپس میں. اس کے بعد کہیں جا کے انہوں نے عمل کیا اور اب ساری دنیا کو حکومت کر رہی. یعنی اپنے اکھڑے ہوئے قدم دوبارہ جمانے کا انہیں موقع ملا. تاریخ سے کچھ سبق بھی سیکھا انہوں نے کہ مل جل کر ہاتھ رہنے میں ہی بقا ہے. آپس کے ڈسکریمنیشنز کو ختم کر کے فرینچ، جرمن، انگریز، اٹالین یہ سب شکل و شکل جیسا ہمارے. لیکن کمیونزم ان کے ساتھ شامل ہے تو کمیونزم کو ایک اپنا بڑا دشمن سمجھ بیٹھے اور مختصراً کمیونزم کو بھی یعنی ختم کر دیا تھوڑی عرصے میں مگر مسلمانوں کی وجہ سے. مسلمان اس میں پیش تھے کمیونزم کو ختم کر. خیر جب ہم اس صدی میں داخل ہوئے ہیں تو کمیونزم کی کوئی اسٹیٹ ہمارے سامنے نہیں تھی جو کہ دنیا کو طوفان وبا. مگر اس میں مسلمانوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن اسٹیٹس. بجائے شکر گزاری کے کہ ویسٹ شکر گزار ہوتا کہ بھائی انہوں نے ہمارے ایک بڑے دشمن کو ختم کر دیا، اسلام دشمنی کو ہدف بنایا. یعنی کمیونزم قدم کیا مسلمانوں کی مدد سے ہمارے سامنے. لیکن یہ کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا شکر گزار ہوتے ہیں انہوں نے اسلام دشمنی کو اپنا ہدف بنایا. اسلام سے ویسے بھی اللہ واسطے کا ہمیشہ سے بیر رہا ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں. مگر اب یہ انتہائی نچلی سطح تک آ چکا. وہ کہ ڈسکریمنیشن کا لفظ یورپ امریکہ میں بہت ہی مایوب و برا سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے جائز لفظ ڈسکریمنیشن میں آپ دوہرا معیار اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بہت ہی مایوب و برا سمجھا جاتا ہے. ویسٹ ہر اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں آپ جب اپلائی کریں ایڈمیشن کے لیے جاب کے لیے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نان ڈسکریمنیٹ انسٹیٹیوشن، ہم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. مرد عورت قومیت ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو یہ لفظ بہت ہی منفی انداز میں دیا جاتا ہے لیکن اسلام مسلمانوں کے لیے اس کو جائز سمجھا ہے. ہم اگر اپنے ارد گرد غور کریں تو آج ہمیں گزشتہ کئی صدیوں بعد اسلام کو ایک طاقت کے ساتھ ابھرتا دیکھ رہے ہیں. ہم اسلام کو ایک طاقت کے ساتھ ابھرتا دیکھ رہے ہیں بحیثیت امت. اب چاہے اس میں کوئی علامہ اور بہت سارے مفکرین جو پیدا ہوئے انہوں نے مسلم اقوام میں ایک طرح کی بیداری کی لہر ڈالی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گزشتہ 50 سال میں وہ کہ تقریباً 50 لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے گزشتہ 50 سالوں میں. مگر دبنے کے بجائے اسلام کو ہم بڑھتا ہوا. فزیکل طاقت مسلم اقوام کی وہ کہ مغربی طاقتوں کے مقابلے میں معلوم ہے آلموسٹ زیرو. جو کہ فزیکل طاقت ہے مغربی اقوام کی اس کے مقابلے میں مسلم ممالک کی طاقت آلموسٹ زیرو. کچھ ہم نہیں کر سکتے، پلاننگ تو کر نہیں سکتے. OIC آپ کے موجود ہے وہ بس صرف جیسا آپ لوگوں نے فرمایا کہ OIC and that's it. لیکن ویسٹ خوف زدہ ہے.
بیسٹ خوف زدہ ہے، ان کو خوف ہے کہ اسلام ان کی زمین میں بڑھتا چلا ہے، اور کوئی طریقہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح اسے واپس مشرق میں دھکیل دیں۔ نہ کوئی فوج کشی ہے، نہ کوئی لشکر نظر آتا ہے، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ بیسٹ خوف زدہ ہے اور بکراہٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں لاکھوں لوگ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور تقریباً دنیا بھر کے تمام ممالک میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بڑی تعداد اسلام قبول کرنے والے اکثر نوجوان پڑھے لکھے ہیں، معاشرے کے ان طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیلبریٹیز، بڑے بڑے سائنسدان، ججز، ان کی سیکورٹی کے اداروں کے سربراہان، ایون کو بینڈن یہ خبر کی گئی اسلام سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو الگ کرتی۔ آخر کیوں نہ ہو، ایک معاملی سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ اسلام کی خوبصورتی اور اس کے پھیلنے کا ایک بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ یہ ایک بہت ایلیمنٹری ایگزامپل ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ نے خواتین سے ان کے گھر چھینے، تو آج کا مغرب ہے، اس نے خواتین سے ان کے گھر چھینے۔ عورت کی ایک فطرت ہے کہ اس کا ایک گھر ہوتا ہے، صدیوں سے عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے، شوہر، باپ، بھائی کو صبح روانہ کرتی ہے اور دن بھر ان کا انتظار کرتی ہے، شام کو سب گھر آتے ہیں۔ اس میں اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب وہ سب کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ شاید مرد اتنی خوشی ہے وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ہوں گے جتنی خوشی ایک خاتون خانہ ہے جب اس کے گھر میں سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ انڈسٹریل سوسائٹی نے اس سے اس کا ایک گھر چھین لیا، رولنگ اسٹور، اس کو باہر پھینک دیا، اور کہیں اس کو سیکرٹری بنایا، کہیں ایکٹریس، کہیں ایئر ہوسٹس، کہیں ماڈل اور اشتہارات کی زینت۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں ڈالر ایجنسیز نے اس کو ایک جنس بنا کر دنیا کو سامنے رکھا۔ جس عورت کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں اس کو سجدہ بھی کر سکتا ہوں اگر وہ میری ماں کے روپ میں ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو ڈالر ایجنسی نے ایک جنس بنا کر مارکیٹ میں رکھا، اور وہ اس میں محب ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر کہیں اس کو اپنی ہی صفت میں ایک اور ذات نظر آتی ہے۔ اسی عورت کو یہ دیکھتی ہے کچھ اور باہیا باخبر پاکیزہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے، فن بازوں سے دور پاکیزگی کے ساتھ چلتی ہے، مال میں نظر آتی ہے تو کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا ہوتا ہے، قدموں میں اس کے اعتماد، پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے ہے، کیا یہ کوئی ایلین ہے، مگر وہ تو اسی جیسے کھاتی پیتی چلتی رہتی۔ اسے پیار دینے والے بھی لوگ موجود ہیں جو اس سے حقیقی پیار کرتے ہیں، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے۔ جب اس کے بارے میں اس نے جاننا چاہا تو وہ قرآن تک پہنچا۔ جب یہ مغرب کی فرسٹریٹڈ عورت جاننا چاہتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے تو وہ قرآن تک پہنچتا ہے، پھر دنیا و آخرت دونوں اس کے سمجھ جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو صرف باتوں کی حد تک نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو عملاً بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اور اس کا کوئی موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ان انسیڈنسز کو گنواؤں گا، ان گنت انسیڈنسز میں رہا امریکہ میں، اور میں جو کچھ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان نوجوان اسی معاشرے میں خوشبو بکھیرتا نظر آتا ہے۔ یہ تو ڈالر انڈسٹری کے لیے بھونچال سے کم نہیں ہے، وہ جو ڈالر انڈسٹری ہے اس کے لیے تو ایک بڑا طوفان ہے۔ اگر سبھی ایسے ہو جائے تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی گرام سے گر جائے،
सभी इसमें से निकल जाए तो खत्म एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हॉलीवुड तबाह, फैशन शो का क्या हो, इनके अंदाज मिल जाएंगे और बड़ी इंडस्ट्री बड़ी इनमें फूड हो जाएगी और बहुत सारी चीजें। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दा, ऐसी सैकड़ों मिसालों की लिस्ट बन सकती। तो फिर जब उनको महसूस किया कि खतरा दस्तक दे रहा है, टेररिस्ट इस्लाम, रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म की इस्तिलाहें इजाद की जाती, डिक्शनरियां बदल दी, इंसाइक्लोपीडिया चेंज कर दिया और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। यानी ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एक सैलाब ह्यूमन का चला है, हर जगह आकर पाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वैसे ये गरीब मुसलमानों पर जुल्म सितम करते चले आए हैं, फिर मजीद 9/11 का ड्रामा रचाया जाता है, 9/11 जैसे ड्रामे रचाए जाते हैं या मास वेपन ऑफ मास की बातें की जाती हैं वगैरह, और समझा जाता है कि जड़ उधर से उसे खत्म करना। ऐसी कौमों को ताराज कर दिया जाता है जिनके पास रोटी नहीं, पाँव में जूते नहीं। आप जरा सोचिए, मुल्ला उमर की 4-5 साल की हुकूमत में अफगानिस्तान में अमन आया, दुनिया से ओपियम खत्म हो गई। ये इनको बर्दाश्त नहीं था कि ये ओपियम कैसा बर्दाश्त नहीं था। ये सारा बिजनेस उनका उसको चले, उनकी लाइफ उसको चले। जितने क्राइम्स दुनिया में करते हैं इसी किस्म के धंधों में ही करते हैं। ये बौखलाहट और खौफजदगी इन्हें सॉरी ये मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। ये बौखलाहट और खौफजदगी नहीं तो और क्या है। इस डिस्क्रिमिनेशन को क्यों बढ़ाया गया, इस पर हमें गौर करना चाहिए और इसका पूर्ण हम तलाश करना चाहिए। आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें, मेरी नज़र में ये यूरोप, अमेरिका या मगरबी इनकलाब की बका का मामला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूरोप के अक्सर, और इनके साथ तुम उसी तरह बिहेव करो जैसा कि टेररिस्ट के साथ। और बदकिस्मती ये है कि वो तो बांसुरी बजाते हैं, वो लोग तो बांसुरी बजाते हैं, हमारे लोग बाजे बजाते हैं। इस परकंडे पर हमारे लोग यहाँ बाजे बजाते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। वो तो अगर हल्की बात भी करेंगे तो यहाँ बड़ी जोर से हमें सुनने को मिलता है। हमारे मीडिया जितने भी मगरबी मुफक्किरीन हैं और तकाबली अभियान का मुताला करते हैं, वो अब बबांग दहल कर रहे हैं कि वेस्ट इज इन क्राइसिस और उनको इस्लाम से शदीद खतरा। इसका मतलब यह है कि जो मेरे भाई कह रहे थे कि दुनिया इस्लाम को दूसरी ताकत समझा गया है, ये हकीकत में एक दूसरी ताकत की तरह से उभर चुकी है। चाहे इनके पास पावर हो या ना हो, चाहे इसका कंट्रोल संभाल सकें या ना सकें, लेकिन अल्लाह ताला की एक ताकत है और उस लिहाज से सब कुछ है। तो ये मैं अपने भाई की कहते हुए आगे बढ़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि हम गुनाहगारों पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत साया फिगन है और हमें इसका इतराफ़ होना चाहिए। फिर कुछ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी बहुत माइनर सी स्टैटिस्टिक्स कि PEW एक रिसर्च सेंटर है, वाशिंगटन DC में इसका ऑफिस है और बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है जो प्लानिंग, आबादी और ये वो वगैरह वगैरह इनके फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स दुनिया को फराहम करता है। 2010 में उनका फिगर था कि इस दुनिया में 1.6 बिलियन मुसलमान, 6 बिलियन वर्ल्ड में 1.6 बिलियन मुसलमान, जो कि पूरी आबादी का 23.2% है। 2050 में ये बढ़कर 29.7% हो जाएगी। इन मुसलमानों की तादाद 2050 में 29.7% बढ़ेगी और ग्रोथ, मुस्लिम ग्रोथ जो है बाय कन्वर्जन और बाय जनरेशन ये 73% है, जबकि मैक्सिमम ग्रोथ उसके बाद 31% था।
دوسرے ادیان کی۔ اور دوسری اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم میڈیم آف یوتھ، نوجوانوں کی مسلمانوں میں ایوریج ایج 23 ہے، 23 سال۔ بڑی تعداد میں مسلمان 23 سال کے جو کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے ادیان میں یہ 30 ایئرس پر زیادہ ہے، وقت سے پہلے بلوغ ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے وقت سے پہلے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اور ایک دلچسپ فگر آپ کو بتا دوں یونائٹڈ امریکہ کا کہ اس وقت اسی POWQ کے مطابق کہ 0.9% مسلمان یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، ان کی تعداد 3.3 ملین ہے، اور یہودیوں کی تعداد 5.7 ملین ہے، اور یہ آبادی کا 1.5% بنتے ہیں۔ 2050 تک مسلمان 8.1% ہوں گے US سے، اور ایک بڑی پولیٹیکل فورس کی حیثیت سے ابھریں گے، جبکہ یہودی 1.4%، یعنی ان میں گروتھ ریٹ نہیں ہے، آلموسٹ 0۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں بھی ہیں ہم پر، اور آبادی کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ مسلمان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ یہاں ہو جائے آبادی، ان کو خوف یہ ہے کہ ان کا معاشرہ بدل رہا ہے، ان کی سوسائٹی چینج ہو رہی ہے۔ وہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، جو کنورٹ ہوتے ہیں مسلمان، وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارا۔ اللہ یعنی بہت اچھے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے، مجھے مطلب اتنے ایکسٹینٹ تک نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمیں اسی دور کی یاد آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جو نئے مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے، وہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تمام ادیان کا مطالعہ کر کے پھر داخلہ۔ بہت سی مثالیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو گفتگو ہو بھی سکتی ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھی، اور ایگزامپلس بہت ساری ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت تنگ ہے، میں آپ سے بہت شکریہ جناب پروفیسر طارق نعمان صاحب، اور آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے اور اختتامی کلمات کے لیے میں رائٹرس فورم کے چیئرمین جناب انجینئر نیاز احمد صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں صدر مجلس محترم سید خالد نعمان صاحب کی کہ آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمایا اور تشریف لائے، اور مہمان خصوصی محترم عبدالحامد صاحب، یہ تو میں کہوں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ پکڑے گئے میرے ہاتھوں، حالانکہ ریاض سے آئے ہیں یہ بھی، اور ان کو کل صبح ہی شاید روانہ ہونا ہے، تو ان سے ہم نے مستفید ہوئے، اور میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری باتوں کو سنا، اور یقیناً اس کے بعد آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہ پروگرام اپنی معلومات کے حساب سے، افادیت کے حساب سے کیسا رہا، اور آپ کی یہ رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اور رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ایک بات جو محترم سلیم عبداللہ صاحب، ان کے بارے میں مختصر بتا دوں کہ سلیم عبداللہ صاحب سعودی عرب کے اندر روہنگیا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ اس کے چیئرمین ہیں، اور روہنگیا میں جو ظلم استبداد ہو رہا ہے اور جو لوگ بے گھر ہو کے ادھر ادھر بے سہارا پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے بہبود کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں ادراک ہو نہ ہو، مگر ایک ادارہ ہے انسپیکٹ، انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ، جو کہ بیلجیم پاکستان کے تعاون سے ایک NGO ہے جو دنیا میں ایسے لوگوں کی تلاش کرتی ہے جو بغیر نام و نمود کے کچھ فلاح و بہبود میں کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ادارہ محترم سلیم عبداللہ صاحب کے اوپر نظر پڑی اس ادارے کی بھی، اور ان کو اس سال
यानी स्पेशल पीस अवार्ड के तौर पर भी उनका नाम को सिलेक्ट किया है। मेरी गुजारिश आप लोगों से, क्योंकि अब बात है काम करने की, और काम का आगाज फर्दन ही होता है, क्योंकि हम अगर फर्दन काम शुरू करें और एक एक आदमी एक चिराग जला दें तो दुनिया में रोशनी हो जाएगी। जबकि दुनिया में रोशनी का मामला अभी ऐसा है कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है ज़माना, नई रोशनी है, तो हमने रोशनी बदलना है, एक एक चिराग खुद जलाएं और दुनिया को रोशन करें। तो जितनी जिसकी तादाद हो, रोहिंग्या के जो मुसलमान बेसहारा हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप लोग इसमें हिस्सा लेना चाहें तो मैं सलीम अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके पास कोई पैम्फलेट वीडियो हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा प्रोग्राम के बाद, ताकि लोगों को आगाही हो और वो अपना हिस्सा इसमें डालना चाहें, क्योंकि इस कार्य खैर में अल्लाह ताला ने बहुत असर रखा है और इसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसके बाद जो बातें हुई मौजूदा हालात के एतबार से, और ये जो उन्वान है कि मुसलमानों पे जुल्म सितम और फिर आलमी इदारे के दोहरे मेयार जो हैं ये नया है, इसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत बातें कही गई, अब है काम करने की। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक कंपनी अपने सेल्समैन के सामने एक मसला रखा, और मसला ये है कि उस सेल्समैन को, टीम को एक पहाड़ी इलाके में एक अपना सामान कमिटमेंट के मुताबिक पहुंचाना था, और मौसम ऐसा है कि फॉगी है, कोहर आलूद है, और उसकी विजिबिलिटी ऐसी है कि आप अगला कदम सिर्फ देख सकते हैं, 1 मीटर से भी कम। सवाल ये रखा गया कि आप में से राय दें कि क्या ऐसे मौसम, और पहाड़ी है, खाई है, गड्ढे हैं, नाहमवार रास्ता है, तो क्या राय है कि क्या जान जोखिम में डालकर कोई जाना चाहेगा या वो बेहतर मौसम का इंतजार करेगा। अक्सरियत ने यही कहा कि बजाय इसके कि जान दिया जाए, जोखिम में डाला जाए, मौसम के बेहतरी का इंतजार किया जाए। एक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा कह रहे हैं कि एक कदम नजर आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कदम बढ़ा दूं और वहां से खड़े होकर फिर देखूं अगला कदम किधर है, गड्ढे पे है, गड्ढे से बाहर है, उसी हिसाब से दूसरा कदम उठाऊं। बेशक देर तो लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बस तुम ही काम कर सकते हो, तो मुझे और आपको शायद ऐसे ही काम करना पड़ेगा। हटाटोप अंधेरा है और इसमें चिराग जलाना है। मीडिया के ऊपर आप नजर रखें, एतराफ के वाक़यात पे नजर रखें, बाखबर रहें, लोगों को आगाह करें, और जिस अंदाज से लोग जो है बातिल कुव्वत अपनी इब्ताल को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सच फैलाने के लिए कमर बस्ता फैलाएं। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जहां अगरचे दिगर रूह है क़म बिइज़्निल्लाह, वही जमीन वही गर्दों है क़म बिइज़्निल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।